اونٹوں کے تعلق سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ، یہ 12ویں صدی کا واقعہ ہے اور واقعہ ہے ہندوستان کا۔ واقعہ کیا ہے کہ ہندوستان میں 12ویں صدی میں ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ ظالم اور جابر کی حیثیت سے بھی مشہور تھا، اور بادشاہ کا کوئی حکم نہ مانے اس ٹائم پہ تو بس اس کی زندگی کا وہ آخری دن ہوا کرتا تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب خواجہ اجمیری سرکار معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ آرام کرنے کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب یہ پیپل کا درخت کون سا تھا؟ یہ پیپل کا درخت بادشاہ کے اونٹوں کی پارکنگ تھا، یہاں پر بادشاہ کے اونٹ آرام کیا کرتے تھے، اور یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھ گئے۔ جب آ کر کے آپ بیٹھے تو پھر کیا تھا، پرتھوی راج چوہان کے بادشاہ کے نوکر خادم آئے اونٹوں کو لے کر، اور انہوں نے رعاب جھاڑنا شروع کیا، انہوں نے چلانا شروع کیا اور بدتمیزی کی طرف متوجہ ہوئے، بدتمیزی کی طرف اتر آئے اور کہا کہ یہاں مت بیٹھو، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے جب انہوں نے یہ کہا تو معین الدین چشتی اجمیری پیپل کے درخت سے اٹھے اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، اور آپ تشریف لے گئے۔ اونٹوں کو وہاں پر بٹھا دیا گیا، لیکن جب صبح کو واپس خادم اونٹوں کے رکھوالے اونٹوں کو اٹھانے آئے تو اب اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے ہر طریقے کی کوشش کر لی، لیکن اونٹ اٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئے۔ تو رکھوالے سمجھ گئے کہ یہ جو کل ہم نے بدتمیزی کی تھی، یہ کوئی بہت برگزیدہ کوئی بزرگ شخصیت ہیں کہ جن سے ہم نے بدتمیزی کی۔ یہ پہنچ گئے، بڑی عاجزی انکساری اور ہاتھ جوڑتے ہوئے باادب انہوں نے معافی مانگی، کہا کہ آپ معاف کر دیں ہماری غلطی کو، ہماری گستاخی کو جو ہم نے کل کی تھی۔ اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب یہ رکھوالے واپس پہنچے تو کیا دیکھا کہ واقعی ایک ایک اونٹ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! تو پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا میں کوئی کیسے منصب، کوئی عہدہ حاصل کر لے، لیکن اصل اور حقیقی طاقت اللہ کی ہے، اصل اختیار اللہ کا ہے، اصل مرتبہ اللہ کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی طاقت اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔